أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله غفور حليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد تو غنی ہر دو عالم من فقیر روز معاشر گزر ہائے مجید گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاطر اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دستو دامان آل آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ کیا موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت کری ارشاد باری تعالی پیچھے جو آیت گزری نا الم تر الذی حاج تو اس کا رائسہ پچھلے پہ عطف ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر اور وہ بستی اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی اب وہ دیکھ کے کہنے لگا کس طرح اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کو بھی موت دے دی 100 سال کے لیے اس کہنے والے کو ثم بعثا پھر اس کو زندہ بعثا اٹھایا اللہ سے اٹھایا زندہ اب ایسے قال کم لبثت پھر اس سے پوچھا تو کتنا قیام کیا تم نے کتنے دیر ٹھہرا وہ کہنے لگا میں 1 دن ٹھہرا ہوں یہ دن کا کچھ حصہ لبثت یوما او بعض یوم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم اللہ نے فرمایا کہ نہیں تو ٹھہرا ہے 100 سال 1 صدی تو ٹھہرا رہا یہاں بس دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ ابھی گلا سڑا نہیں ہے وانظر الی حمارک دیکھ اپنے گدھے کی طرف سواری جو تھی تاکہ ہم بنا دیں آپ کے وجود کو نشانی لوگوں کے لیے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف ہم اس کو کس طرح ابھارتے جو بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں زمین پہ بکھری ثم نکسوہا لحما پھر ہم پہ گوشت چڑھاتے ہیں پھر ہم کو پہناتے ہیں گوشت ہڈیوں فلما تبین لہ جب اس کے لیے ظاہر ہو گیا تو کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر وہ وقت بھی ذرا یاد کرو وہ آپ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب دکھلا مجھ کو تو کس طرح مردے کو زندہ کرے اللہ نے فرمایا اولم تمہیں ابراہیم ایمان نہیں ہے کہا بلا کیوں نہیں ایمان تو ہے بلا کے لیے اطمینان قلبی اطمینان قلبی چاہیے اللہ نے ارشاد فرمایا پکڑ 4 پرندے فصل نہیں لے گا انہیں اپنی طرف مانوس کر دے پھر کر دے ان کو
ہر پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے. پھر انہیں بلا انہیں بلا یا تینا کا سایہ، وہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے اور جان لے بے شک اللہ ہر چیز کرتا ہے. رانا صاحب توجہ ہو، گزشتہ رکوع سے پیوستہ اور پیوستہ رکوع میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا. قوم نے نالائق کی برتی، اللہ نے بہت طاری کر دی. پھر وقت کے پیغمبر کی دعا سے اللہ نے زندہ کیا وہ ہزاروں کی تعداد. پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہمارے لیے ایک امیر مقرر کروا. امیر مقرر ہوا، اس پہ اعتراض کیا. وہ کسی بڑے گھر کا ہوتا. تو پھر فرمایا کہ یہ نشانی تمہاری مجلس میں ایک بندہ ہے. پھر مان لیا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ. اب وہ آگے آ جائے. دینی محفلوں میں دوریاں ہوتی ہیں، مادی محفلوں میں بڑی غربت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور وہاں جان تک لوگ دے دیتے ہیں. ہم یہاں ذرا دامن کو کھلا کر کے بیٹھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول. رب کعبہ کی قسم اللہ کی رحمتوں کا نزول. میں نہیں کہا، سرکار دو عالم نے رحمت کائنات نے فرمایا تو قرآن، درس قرآن، اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر جس مجلس میں ہے ایسا وہاں پہ انشاءاللہ ہم جھولیاں خالی نہیں جائیں گے، دل بھی ہمارا اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا. تو امیر وہ لشکر عسکری، ان کا بھی آپ کا امتحان ہوگا، پانی نہیں پیا. کیا شدت اللہ خلی تھوڑا چلو بھر. پھر وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے راجگی پیا، وہ تو جا نہیں سکا. کچھ نے تھوڑا سا تو پی لیا، آگے دشمن کی طاقت ایک دیکھ کے گھبرا گیا. یہ بھی کامل ایمان والے. پیچھے تو بالکل ہی رہ گئے. تیسرا درجہ انہوں نے کیا، دشمن جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بس اوقات اللہ تھوڑوں کو زیادہ پہ غالب کرتا ہے. فتح اور نصرت اور یہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ دھرتی پہ ایک قوم ہے، اس نے 2 دنیا کی طاقتوں کو نیست و نابود کیا. ایک کا تو کچھ منظر ہم نے دیکھا، ایک کا ہم نے سنا، آگے وہ آ رہا ہے. ایک علم الیقین ہوتا ہے، کین الیقین، ایک حق الیقین. اور ایک تو مملکت کو تباہ ہوتے برباد ہوتے ہم نے خود دیکھا. کم من فئۃ قلیلۃ کا مثال ایسا، کم من فئۃ علی نہیں سمجھے. اب پوری قوم قیامت کے دن کیا جواب دے گی؟ ان کے جو افغانی جنابری ہمت کر کے امریکہ کا ناک وڑ سکتے تو ان کی ہونا تو سب سو گیا تھی ہمت کر. اور اس قوم پوری قیامت کے دن کیا جواب دے گی کہ تمہیں یہی پارٹیاں نظر آتی تھی، تمہیں مفتی عبدالشکور کی شہادت میں نے اس کے جنابری چھپے زندگی کو بالکل ظاہر کر کے رکھ دیا کہ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. ایسے دیانتدار معاشرے میں ہیں بھائی صاحب، ان کو قوم ووٹ نہیں دیتی. اب سارے عابدہ ہو رہے ہیں اسمبلی میں. ہر موافق اور مخالف پارٹی کا کہتا ہے جناب جی مفتی صاحب تجھے خراج تحسین پیش کرتے. تو اتنا عظیم آدمی تھا، مگر قوم پھر بھی ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں، دینا بھی. اس کے بعد تیسرا طبقہ بالآخر اللہ نے فتح. پھر اللہ جل جلالہ محمد والوں نے یہ فلسفہ سمجھا دیا، ارے جہاد میں جانے سے پہلے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو خرچ کرنے کا، کہ جہاد گلی باتیں نہیں ہوتا. پھر صاحب جہاد تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، سواریاں، کھانے پینے کا سامان، مہینہ جنگ لڑے، 6 مہینہ رہنا پڑے، کچھ بھی نہیں تو کچھ نہیں، کچھ جو ہی رکھ لو، کچھ جناب ستو بنا کے پی لیا جائے. کچھ تو کھانا ہے نا، زندگی ہماری کھانے سے وابستہ ہے. ہم وہ اولاد آدم ہیں، ہم کوئی اولاد جبریل نہیں ہیں کہ جہاں کھانا پینا نہ ہو. سمجھ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا. پھر فرمایا تم نے جہاد بھی کیا، خرچ بھی کیا. اگر عقیدہ درست نہیں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو مال بھی ضائع، جان بھی ضائع، سارا کچھ گوا چھڑے اپنا کافر. عقیدہ درست. پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. اللہ دوست ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جانا.
اور شیطان دوست ہے ان لوگوں کا اور ان کے لیے تعاون کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے، ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایمان نور ہے، کفر اندھیرا ہے۔ ایمان والوں کو کفر سے، شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ایمان سے نکال کے کدھر لے جاتا ہے؟ دو جماعتیں ہوں، اولیاء الرحمان، رحمان کے دوست، اور اولیاء شیطان۔ توجہ ہو جائے، جب دو گروہ بن گئے تو اولیاء الرحمان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اولیاء شیطان میں نمرود، وہ شیطان کا دوست۔ اب ان کو بات سمجھانے کے لیے کہا کہ میرا اللہ موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ اولیاء شیطان کہتا جناب یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان چھینتا ہے وہ عقل پہلے کھول دے، وہ عقل بھی کم نہیں کرتی، عقل کام کرے تو صحیح کام سمجھنا ڈر۔ اب اس نے کہا جناب لی، اس نے بھی ایک کام کر کے دلا دیا، ایک عام بازاری شخص کو پکڑ کے مروا دیا، جیلوں میں زندہ میں مار سکتا، اور سزا موت کے قیدی کو رہا کر دیا۔ اس نے کہا جناب اس میں موت واقع عدلیہ دے چکی تھی تو میں نے اس کو بری کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقلوں میں پیدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا تو مغرب سے نکالتا۔ موضوع سفر بدل گیا نا سر، کہ تو سورج سے مغرب سے فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو، کافر لاجواب۔ اور مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ مدثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے واقعات ہیں، آگے بھی دو واقعے اور آ رہے ہیں، یہ معارف الہیہ کے کرشمے ہیں، اللہ کی پہچان کے۔ اللہ کی اسلامی ریاست میں بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تشدد بام کرے، ان کے فلیکس بنوائے، پوری قوم کے سامنے میڈیا ان کو سمجھائے کہ ہمارا اللہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسا، جس طرح زلزلے میں 15-20 دن کے بعد زندہ بندے نکل آئے، وہ ان کو بتلاؤ کس نے زندہ رکھا، تاکہ ہزاروں لوگ اس قدرت کو دیکھ کے ایمان لیں۔ وہ ایک دن اخبار لکھتا ہے بس پھر دوبارہ جناب وہ ساری وہی ہیر رانجھے کی باتیں چلتی رہتی۔ اب تو معارف الہیہ میں سے ایک واقعہ، اور اس میں ایک طرف نمائندگی ہے اولیاء الرحمان اور ایک طرف اولیاء شیطان نمرود نمائندگی کر رہا ہے۔ آگے ایک اور واقعہ، 3 واقعات اللہ نے اس آیت میں رکوع میں بیان فرمائے۔ آج ہم 2 اگلے واقعے کو انشاءاللہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ او کالذی مر علی قریہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جو گزرا ایک بستی پہ؟ ویسے بھی گزرنے والا کون ہے؟ قرآن خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ گزرنے والا کافر تھا جو اللہ کا توحید کا اور وہ کیا نام قیامت کا منکر تھا، زندہ نہیں ہوا، اللہ نے اس میں موت آئی تھی۔ بعض نے کہا نہیں یہ نبی تھے، نبی بھی کون میں تھے؟ بعض نے کہا یہ برمیا نبی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، راج قول یہ ہے، تاریخی قول اسی حضرات نہیں ہے۔ دیکھو او کالذی مر گزرا، اب گزرنے والے کا فاعل تو اللہ نے بیان نہیں کیا کون تھا، بستی پہ ایک آدمی۔ اب زیادہ راج قول یہ کہ عزیر علیہ السلام تھے۔ ہوا کیا، نمرود جس طرح پوری دنیا کا حکمران ہے مختصر بھی تھا، اور اس نے دنیا بھر کی اینٹ بجائی، یروشلم، فلسطین، شام، یہاں پہ اس نے حملے کیے اور شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ عزیر علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے، طویل عرصے کے بعد رہا ہوئے۔ رہا ہونے کے بعد وہ گزر رہے تھے۔ اب یہ جس شہر پہ گزرے وہ کون سا تھا؟ یہاں پہ قرآن خاموش ہے۔ بعد نے کہا وہ یروشلم ہی تھا۔ وہ شہر کون سا تھا؟ اور اس نے جناب نے بھی مکا دیا، اس نے ان کا اسرائیلی، یہ پھر پتہ نہیں کتوں زندہ ہو کے نکل کے آگے مارا ان کو۔ تو وہ گدھے کی سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، ان کے پاس آگے آ رہے ہیں، ایسی اچانک دل میں خیال آیا، حالانکہ نبی ہے، ایمان ہے، ایمان کی دعوت دے رہے، تو دل میں خیال آیا ان لا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، یہ شہر جو ویران ہے، ہذہ کا مشار الیہ دوئی، اسے اللہ کیسے زندہ کرے؟ مشاہدات کی دنیا، کس دنیا میں؟ مشاہدات۔ اللہ جل جلالہ و منوارہ عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر موت کی نیند سنا دی۔ اب ان کے پاس ہماری حضرات نے لکھا ہے کہ وہ پھلوں کا جوس تھا، اس زمانے میں پھلوں کو کاٹ کے اس کا شیرہ سا تھا، اور انجیر اور یہ اس طرح کا پھل تھا، کچھ کھانا تھا، جو کھانا کھا لیا بچا ہوا تھا۔
اب یہ جو پھلوں کو جوس وغیرہ ہوتا ہے تو 4-5 گھنٹے کے بعد جون جولائی میں تو 5 گھنٹے بھی شاید نہ گزار سکے، وہ مارنا شروع کر دیں۔ اب وہ ان کو سلا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک سلایا، پھر زندہ۔ اب اس درمیانی مدت میں بخت نصر چلا گیا اور حکمرانی اور کی آ گئی 30 سال کے اندر۔ ہم نے دنیا کا تغیر و تبدل ہم نے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے، صاحب نے تو بہت زیادہ دیکھا ماشاءاللہ۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ صاحب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، رائے صاحب کو، چوری صاحب کو، جتنے ہمیں بڑی عمر کے ساتھی ہیں، مگر زندگی اللہ عافیت والی دے، راحت والی، صحت والی، محتاجی والی نہیں۔ وہ منجالی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے تھوک بھی کسی ہونے پہنچنا، ہم مکھی بھی کسی ہونے اڑانی ہو، زندگی کا اس کا کوئی چلتے پھرتے نہیں، اور جس میں سبحان اللہ بھی نہ کہا جائے ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، بیماری اور ذوف کا جب غلبہ ہو تو سب کو دھرا رہتا۔ تو یہ جب حالات بدلے تو اللہ نے ان کو زندہ کیا، ثم بعث، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھا قال کم لبثت، آپ کتنے دیر ٹھہرے؟ یہ جب زندہ کیا مورخین حضرات نے لکھا ہے مسلم نے، تو ایسا تھا کہ سورج غروب ہو رہا، سورج انہوں نے سمجھا کہ طلوع کے بعد میں لیٹا ہوں اور یہ غروب ہو رہا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 30 سال کے بعد تقریباً بخت نصر ختم ہو گئے، دوسری بادشاہتیں آ گئی، شہر ویرانیاں آبادیوں میں تبدیل ہو گئی، بڑا منظر بدل گیا۔ یہ کیسے؟ اللہ نے چھپائے رکھا، اللہ نے، وہ اللہ قادر مطلق نے چھپا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ انگریز کہتے ہیں ہم نے ساری دنیا کا چپا چپا چھان میرا، سانو نہیں لبدا پیا کہ نہیں لاؤنا، مگر ہمارے ایمان ہے کہ یاجوج ماجوج 16ویں سپارے میں ان کا ذکر ہے، دیوار سکندر بنی اس کو وہ چاٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر مکمل ہو جاتی ہے اور وہ قرب قیامت میں نمودار۔ اس طرح وہ دجال وہ محفوظ ہے اور وہ بھی ظہور، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی، نزول عیسیٰ بھی ہوگا، پھر ان کا ٹاکرا بھی ہوگا، ہے نا دونوں باتیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی، اللہ نے اپنے قدرت سے انہیں چھپا دیا۔ اور تیسرا ایک اور واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے، اور رہا ان کا مسئلہ تو قرآن ہی کا واقعہ ہے، اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے اور اللہ نے زندہ کر دیا۔ 309 سال، یہ تو 100 سال ہے نا، وہ کتنے؟ 309 سال اللہ نے زندہ کیا۔ ویسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو میں اپنے عید الفطر کے ہر جمعے کے، عید الفطر کے ہر خطبے میں سنا، ہر سال تقریر ہوئی، جس طرح قصور میں بابا جی کا جناب علی معراج ساری زندگی چلا ہوتا ہے، 40 سال تک واقعہ معراج ہی چلتا رہا، پڑھتے وہی آیت تھے، تھوڑی سی وہ بات، پھر وہ سارے قرآن کی سیر کراتے، وہ تو بہت بڑے صاحب علم تھے۔ وہ ایک عابد تھا، اس نے کہا یہ بیوی بچے مال متا بزنس کاروبار یہ آبادی میرے لیے دین میں رکاوٹ ہے، تو اور ہماری اختیار کبھی پہلے امتوں میں جائز تھی، تو وہ ایک جزیرے میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک رہائش کے لیے وہ آشیانہ سا بنا لیا، جھوپڑا دیکھا کسی؟ بلوچستان میں ہے ابھی، ہاں، اور ہمارے یہاں میوات میں بہت تھے پہلے اس زمان، اب نہیں، اب تو دنیا ترقی کر گئی، اب تو مادیت کو ترقی ہو گئی، جھوپڑے ہوتے وہ بنایا اللہ نے، پھر قدرت سے ان کے لیے ایک میٹھا چشمہ اگا دیا، دریاؤں میں پانی کڑوا ہوتا ہے میٹھا، ایک انار کا پودا اگا دیا، اب وہ 500 برس تک عبادت کرتا، کتنا؟ 500 برس، ایک کولا پانی تھا پی لینا، ایک انار تھا میٹھا جناب پھلے کھا لینا، اللہ، اور عبادت بھی کیسی جس میں ریاکاری نہیں، نمائش ہے، کوئی دیکھ لیجیے۔ 500 برس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت، اللہ نے بولی قبول کر دی۔ ایسا بھی ایک اور دعا کی کہ اے اللہ قیامت تک میرا وجود سجدے میں رہے صحیح سالم، میں جب اٹھوں تو قبر سے نہیں، کہاں سے؟ سجدے سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرمایا، اور ابھی بھی وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور گھرے درخت اللہ نے اگا دیے وہاں پہ، وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں، وہ قیامت کے دن سجدے کی حالت میں۔ یہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر ہے۔ تو یہ فرمایا قال کم لبثت، آپ کتنے عرصہ ٹھہرے؟ تو فرمانے لگے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، طلوع کے وقت سویا ہوں، غروب ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ 100 سال رہے یہاں، 100 سال۔ یہ دیکھو فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھو ذرا،
وہ گلا سڑا، لم یتسنہ، کھانا بھی خراب نہیں ہوا، پینا بھی، پانی بھی خراب، اور اپنے طرح گدھے کو دیکھا۔ اب رائے صاحب جو گدھے کا مسئلہ ہے، پہلے زمانے میں اس کی سواری تھی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، وہ بھی آپ نے اونٹ کی بھی سواری کی، گھوڑے کی گدھے کی۔ بنو قریظہ کی طرف جب آپ یہودیوں کے قبیلے کی طرف جنگ کے لیے جب آپ گئے ہیں، اس وقت گدھے کے اوپر سوار تھے اور پیدل بھی آپ گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر رہتے تھے، بیمار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے انتظام نہیں تھا، پیدل کے بیمار پڑے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پہ اور چہرے پہ گرد و غبار بھی تھا، پیدل یہ سواری ہے۔ آج ہمارے ہاں اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو قریظہ کی طرف گئے تو گدھے کے اوپر آپ سوار ہوئے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، جو کاٹھی وغیرہ جو اس کا پلان ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھے تھے، ہاں اس کے بغیر بہرحال فرمایا وانظر الی العظام، اب آپ اپنے وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھا، گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہیں، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ فرمایا ہم نے آپ کو نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے کہ دیکھو ہم نے آپ کو کیسا زندہ کیا۔ اب آپ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں تو دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ ان ہڈیوں کو اندر ابھار شروع ہو گیا، جسم اٹھنا۔ پھر دیکھتے دیکھتے فرمایا اب ہم ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنائیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے لباس پہنایا۔ فلما تبین لہ، جب سارا منظر سامنے ہو گیا تو سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اب مجھے یقین کے زمرے میں آ گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر۔ اس پہ رائے صاحب مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ جو یقین ہے نا اس کے 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے جس طرح ہم پوری دنیا کے ملکوں کو مانتے ہیں، اس دنیا میں روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، جاپان بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور آسٹریلیا بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، بڑے بڑے ملک ہیں۔ ان ملکوں کے اندر جناب برطانیہ ہے، رائے صاحب نے آ کے سفر بتلا دیا، ہمارا میڈیا ہمیں بتلا رہا ہے، ہماری آبادی کے ہزار، رائے صاحب وہ اپنے حاج صاحب امریکہ ہو گئے ہیں، انہوں نے وہاں کے حالات بتلائے، تو ہمیں یہ علم آ گیا، علم الیقین، علم کے ذریعے سے کسی کے بتانے سے ہمارے علم میں آ گیا۔ تو یہ بھی یقین کا ایک درجہ ہے، کسی کے بتانے سے جو بات علم کے ذریعہ ہے تو یہ علم الیقین کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے عین الیقین جس کا خود مشاہدہ ہے۔ اب یہ عین الیقین ہے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کیسے زندہ ہو رہا ہے، ہڈیاں کیسے اٹھ رہی ہیں، گوشت کیسے اوپر چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ کھانا بھی دیکھ لیا گلا سڑا جا رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا، تیسرا درجہ کہ جو خود اپنے آپ پر بیتے، خود اپنے آپ پر۔ ایک آدمی بیمار ہوا، تمام میڈیکل بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے بچنے کے چانس نہیں ہیں، وہ کہتا دیکھ لو جی تمہارے سامنے بیٹھا میں نے رب نہیں آتی دیتی دعا۔ یہ حق الیقین۔ یہ ایک مجرم کے بارے میں سب نے کہہ دیا کہ تمام وکلاء نے اور جوڈیشل نے کہہ دیا بچنے کے چانس نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو جناب نہیں وہاں سے نکلوا دے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ مولوی صاحب بھی زندہ ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے، میں نے سب توجہ لڑ کر سنا۔ اب پتری رات کو انہوں نے کیسی کیفیت میں دعا دی، سلام پھیرنے کے بعد حاج صاحب کہنے لگے کہ وہ جناب علی کار صاحب تسا جناب نے حج کرا، انہوں نے کہا جی دور دور تک اسباب نہیں ہے کہ چھوڑ دے، اے پڑھو تو کس لیے آئی۔ اب کہا اس وقت جب حج کا سارا چیپٹر کلوز ہو چکا، یہ دوڑ کے گئے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اس لیے کہ ان کا والد مولانا فضل الرحمان صاحب کا استاد۔ وہ فرمان لگے لالا تو بڑا لیٹ آئے ہوں میں کی کروں، یہ نیک بندے نے کیا ہی دیتا ہے حاجت میرا حجرہ رہ دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ بالآخر وہ تفصیل پھر بتاؤں گا۔ یہ عرفات میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ آپ کیسے کہ میرا رب رہ گیا دھیان دیکھ لے نہیں ہے تو سر کیسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں، ان کے ہے تو کہ میں انہوں نے کہا تو بات دسا میرا رب لے لیکن یہ حق الیقین کیا اپنے آپ پر گزرے کیسے کیوں؟ اور اس عنوان سے ایک نہیں ہزاروں واقع، اس عنوان سے ایک نہیں ہزاروں واقع۔ تو فرمایا
یہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اللہ جل جلالہ منوال فرما رہے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا، وہ بھی ذرا جہاں میں لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے دکھلا دے تو کیسے زندہ کرے گا. یہ کیسے خیال آیا آپ؟ اس میں اس سے نظرات دو واقعے لکھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، رانا صاحب میری طرف توجہ، ابراہیم علیہ السلام کی جب مکالمہ ہوا نمرود سے تو آپ نے کہا کہ میرا اللہ زندہ اور مردہ اس کی قدرت کس کو ہے؟ اللہ. دل میں خیال آیا کہ میرا اللہ زندہ تو کرتا ہے پر کیسے ہو رہے، تو آپ نے سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے. وہی مکالمہ جو کہا تھا کہ اس کی ذرا میں مشاہدہ کروں زندہ کیسے ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ساحل سمندر پہ سفر کر رہے تھے تو سمندر کے اندر مد و جزر ہوتا ہے. مد و جزر، پانی میں طغیانی کو مد کہتے ہیں، جزر جب وہ سمیٹتا ہے. جب پانی میں طغیانی آتی ہے تو پھر طغیانی کے ساتھ بہت سے اندر کے جانور کنارے پہ آ جاتے ہیں، واپسی پہ وہ وہیں رہ جاتے ہیں. اب خشکی کے جانور ان کو کھاتے ہیں، خشکی کے جانور، اور اس یہاں کے تگڑے جانور خشکی کے جانوروں کو کھاتے ہیں. اب ایک جانور کو کھا رہا ہے اور اس کے اندر وہ جا رہا ہے تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو جانور اپنا وجود کھو بیٹھا، دوسرے جانور کا حصہ بن گیا، اور یہ کیسے زندہ ہو. مشاہدے کی دنیا. اب علم الیقین آپ کا پورا، اب عین الیقین بھی، اب حق الیقین، مشاہدہ بھی دیکھ لوں. تو چنانچہ اللہ کے سامنے درخواست کر دی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھلا تو زندہ کیسے کر. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ بھلا یا اللہ بالکل ہے، بالکل ہے، مگر صرف مشاہدہ ہو جائے، اطمینان قلبی. کیا ہو؟ اطمینان قلبی. دیکھو نا 4 گھنٹے جناب کے بچے اسٹیڈیم جا کے میچ دیکھ دیں، ماں بھی ناراض، بیگم بھی ناراض، دکان بھی سارا کاروبار داتا لایا. وہ حالانکہ سویرے اخبار سے خبر آ جائے گی کون جیتے کون ہارے. یہ مشاہدے کو دیکھنے جاتا ہے، نہیں سمجھتا، اپنے آنکھی دیکھ رہا ہے. حالانکہ علم الیقین تو صبح جناب رات کے خبر نامے میں آ جائے گا کہ کون جیتا، اور 1 منٹ میں ہار جیت کا پتہ چل جائے گا. وہ 4 گھنٹے دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے. خیر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد، وہ ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اگر یہ ان کو شک تھا تو پھر ہمیں بھی آ کے ہم بھی شک کریں. میرے ابراہیم کو شک نہیں تھا، ولکن لیطمئن قلبی. اور یہ دیکھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ حدیبیہ کے موقع پہ جب درخت کے نیچے بیعت لی جا رہی تھی تو منظر کیا ہوگا، بیعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے فانزل السکینہ، ہم نے طمانیت سکینہ ان پہ نازل فرما دی، انشاءاللہ ہم جیتیں گے. یہ ایک طمانیت ہے، اندر کی کیفیت، وجدان کی کیفیت، اس کے لیے فرمایا کہ مجھے طمانیت قلبی حاصل ہو جائے، وگرنہ تو مجھے اللہ پورا ایمان ہے. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جو علم الیقین ہے میرا، وہ حق الیقین کے زمرے میں نہیں سمجھ. اللہ کے نبی جو فرمایا جنت ہے جہنم ہے، فرمایا سارے دنیا کے پردے ہٹا دو تو ایک رتی جناب لی میری ایمان کی کیفیت نہیں بڑھے گی، مجھے پہلے یقین. یہ حضرت علی کی عقیدہ. مگر یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت علی کا ایمان پھر حضرت ابراہیم سے زیادہ ہے. نہیں، ایمان اور کیفیت کا نام ہے، طمانیت قلبی اور کیفیت کا نام ہے. رانا صاحب توجہ، ایمان اور کیفیت کا نام ہے اور طمانیت قلبی اور کیفیت. یہ طمانیت قلبی کا ذکر ہے، اطمینان قلبی مجھے یہ حاصل ہے. وگرنہ ایمان نبی کا ولی سے زیادہ ہوتا ہے. روئے زمانے بھر کا ولی کیوں نہ ہو، وہ تابی کے ایمان کی گرد کو نہیں پہنچتا. ساری دنیا کے تابی جمع ہو جائیں تو ایک ادنا صحابی، اور ساری دنیا کے صحابی جمع ہو جائیں ایک نبی کی کیفیت کو، ان کا ایمان. تو فرمایا اولم تؤمن، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں 4 پرندے لے لیں. اب قرآن یہاں پہ خاموش ہے. ایسا وہ 4 پرندے کون کون سے؟ مفسر حضرات نے لکھا ہے مورخین کے حوالے سے کہ وہ 4 پرندے، ان میں ایک مرغ تھا، ایک کوا تھا، اور ایک مور، اور ایک کبوتر.
ایسا کتنے جانور ہو گئے؟ مرغ، کوا، کبوتر، مور، یہ 4 پرندے ہیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں مانوس کر لو اپنے سے۔ اب کبوتر بعد وہ مانوس کرتا ہے، مرغے والا مانوس کرتا ہے، اور کوا اس کو مانوس کر لیا، اور مور کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ وہ مانوس اتنے ہو جاتے اڑ جاتے بالی کے ساتھ ساتھ پھرتے، مانوس کر لیا۔ کلا بھی جگہ انہیں مانوس کر رہا۔ اب یہاں پہ ایک عجیب بات لکھی ہے جس کو قرآن نے اس طرح توجہ نہیں دی، یہ چاروں جانوروں کی صفات، چاروں جانوروں میں صفات۔ مرغ کے اندر شہوت کا غلبہ ہے، مرغ کے اندر وہ دن کے اجالے میں رات کا اندھیرے کا انتظار نہیں کر، دن کے اجالے میں جناب نے بیڑے سے کی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت والی سمجھ میں آ گئی۔ اور شہری بچوں میں نہیں پتہ لگ رہا ہے، پنڈ والا جناب نے نظر دے گئے شہوت کا اس پہ غلبہ۔ اور جو کبوتر ہے اس میں حب دنیا کا غلبہ ہے، حب دنیا، وہ اتنی لمبی اڑان لے کے جاتا ہے دانا چگنے کے، حب دنیا۔ اور جو کوا جو ہے اس کے اندر غلبہ ہے حرص کا، طمع، وہ بھی اڑان لیتا ہے، ایک گرد جانور پہ بیٹھتا ہے مرے ہوئے پھر بیٹھتا ہے، حرص اور اس میں لالچ انتہائی درجے کا۔ یہ بزرگان دین نے ان کا اوصاف لکھے۔ اور اس طرح جو مور ہے اس کے اندر تکبر کا غلبہ ہے، وہ اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، تاہم اس کے متعلق لکھا ہے کہ پاؤں اتنے حسین نہیں ہوتے، وہ اپنے حسن پہ ناز کرتے جب پاؤں کو دیکھتا ہے تو ندامت سے آنسو بہاتا ہے، کاش میرے پیر بھی حسین ہوتے۔ تو فرمایا کہ 4 جانور وہ لیے اور اشارہ انسان کو دیا کہ 4 جانوروں کو ذبح کر لو، اشارہ یہ دیا کہ جو ان میں کبھی صفت ہے تم بھی اس صفت کو ذبح کرو۔ کوے کے اندر صفت ہے حرص، تم بھی اس کو ختم کرو۔ کبوتر کے اندر حرص سے حب جا، تم بھی اس کو ختم کرو۔ اور مرغ کے اندر شہوت کا غلبہ ہے، تم بھی اپنی شہوت پہ ضبط کرو، کنٹرول کرو۔ اور مور کے اندر ہے تکبر، اپنے اوپر ناز کرنا۔ اب کوئی جوانی پہ ناز کر رہا ہے، کوئی حسن پہ ناز کر رہا ہے، کوئی اپنی طاقت پہ ناز کر رہا ہے، اور کوئی اپنے خاندان پہ ناز کر رہا ہے، کوئی پارٹی پہ ناز کر رہا ہے، کوئی اپنے مال و دولت پہ ناز کر رہا ہے۔ چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، یہ کام آنے والی نہیں۔ اب 4 جانور لے لیے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو مانوس بھی کر لیا۔ فرمایا اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے قیمہ بنا کے بالکل یکجان کر دو، ان کو مکس کرو، اور ان میں سے پھر 4 علیحدہ جگہوں پہ پہاڑوں پہ رکھو۔ اب چاروں جانوروں کے جنابی ہڈی بوٹیاں اجزاء ان کے مکس ہو گئے بالکل۔ اب اس مکس کو اٹھا کے رکھنا۔ فرمایا جس مانوس آواز میں تم ان کو اپنے طرف بلاتے ہو وہی آواز دو۔ فرمایا علی کل جبل منہن جزء، کوے کا ٹکڑا نہیں، کوا مکس ہو گیا 4 جانوروں میں، کبوتر مکس ہو گیا 4 جانوروں میں، مور مکس ہو گیا 4 جانوروں میں، اور مرغ بھی مکس ہو گیا 4 جانوروں میں۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پر رکھ دیا۔ ثم پھر ان کو بلاؤ۔ فرمایا تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے ہر حصہ مرغ کا دوسرے حصے کی طرف جائے گا، کوے کا حصہ وہاں سے اس طرف جائے گا، مور کا حصہ دوسری طرف جائے گا، اور چوتھا کبوتر کا حصہ اپنی طرف۔ ہر حصہ اپنے حصے سے مل کے اور تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئے، چشمے زدن میں اتنا کام۔ تو یہی کچھ ہوا، آپ نے ان کو آواز یا تینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئے۔ ان کے حصوں کو بھی جو اب مکس ہیں ان کو بھی میں اللہ علیحدہ کروں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور ان کو زندہ کر کے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس پہنچا۔ مشاہدہ کر لو، مشاہدہ ہو گیا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، عزیز مانا غالب، حکیم بھی ہے، ساری کائنات پہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ سب پہ، اور حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، ہر کام دانائی اور حکمت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کب کسی کو کیا دکھلانا۔ اب یہ تو مسئلہ ہے حق الیقین کا، یہ علم الیقین بھی آ گیا، عین الیقین بھی آ گیا، مشاہدہ بھی ہو گیا، اور حق الیقین بھی آ گیا، اور ایک یقین وہ ہے جس کا میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں روزانہ۔ یہی جملہ جب ایک قاتل نامعلوم تھا تو جناب موسیٰ کلیم نے کہا کہ قاتل، فرمایا جانور لے کے ذبح کر دو۔ یہودیوں نے سوالات شروع کر دیے، اور جانور ذبح کر کے اس کی ران لے کے اس کی ران سے لگا تو زندہ ہو جائے گا۔ پہلے اس بارے موجود کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے، یہ بتلا دیا کہ زندگی ہو۔ اب ہم روزانہ اپنی دنیا میں مشاہدات کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو صاحب
مردے کے بعد زندہ ہونا. موسم خزاں میں ساری دنیا کے پتے درختوں سے گر جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک درخت وہ ٹنڈ منڈ ہو جاتا ہے بالکل کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ موسم بہار میں شگوفے. یہ زندگی ہے کہ نہیں؟ ہزاروں ہم نے کتے زمین کے دیکھے. ایک کتا تو میں حاج صاحب کو بتا دوں, حاج صاحب نے دیکھا, اب ذہن میں نہیں. حاج صاحب بتاؤ, بڑا مسرت واقعہ ہے. اے للیانی لنگتے ہوندے تسی جناب سجے پاسے ویران جنگل دیکھتے سی کہ نہیں؟ فوجیوں کا رقبہ ہے, آج وہاں پہ فصلیں لے رہا ہے. اس طرح بڑی جیون سنگھ والا علاقہ ہے, وہاں پہ سینکڑوں ایکڑ پہ مشتمل رقبہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. وہاں پہ ایک گھاس کا تنکا نہیں ہوتا. اب وہ خوبصورت فصلیں کھڑی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ زمین مردے کو زندہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دکھا رہے ہیں. تو یہ زمینوں کے اندر باغات کا اگانا, زمینوں کے اندر فصلوں کا اگنا, نباتات کا اگانا, یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے, مردہ زمینوں کو زندہ کرنا. اور اسی طریقے سے یہ دنیا بھر کے درخت موسم خزاں میں پتے غائب ہوتے ہیں, مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں, بالکل ایسا کھڑا ہوتا ہے. پھر وہ ٹہنیاں پہ شگوفے پھوٹتے ہیں, لہلاتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم زندہ کر رہے ہیں. اور یہ کسی شخص کے ہاتھ پہ کوئی عجیب الفطرت چیز کا نمودار ہو جانا, ہمارے مذہب میں اس کو کہتے ہیں معجزہ. کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے نبی ہے تو معجزہ کہتے ہیں, نیک آدمی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اس کا اظہار نبی کے اپنے اختیار میں نہیں, ولی کے اپنے اختیار میں نہیں. نبی سے مطالبے مانگے کیے, یہ کر دو یہ کر دو, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میرے دائرے اختیار میں نہیں, اللہ کے. ولیوں سے مطالبے ہوتے ہیں, کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ما فوق الفطرت ان کے ہاتھ میں چیز کو ظاہر کر دیتا ہے, مگر ان کے اپنے اختیار میں نہیں. ان کے اپنے اختیار میں. اس میں بہت سے واقعات ہیں. ایک ایسا واقعہ سنا دوں کہ اس کے شاید پہلے حصے کو آپ کو یقین نہ ہے. تاریخ مشائخ چشت میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے اور کچھ لوگ مجمع کھڑا تھا, تو آپ بھی ادھر چلے گئے. مریدین سے کہا کہ آؤ دیکھیں کر. انہوں نے کہا جی کوئی جوگی اپنا فن دکھا رہا ہے. سب توجہ, میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا شاید پہلے حصے کو آپ مانے بھی نہیں, مگر تاریخ چشت میں ان کے کرامات میں لکھا واقعہ. ایک جوگی اپنا فن دکھلا رہا ہے. جس طرح نوجوان بچے نہر کے کنارے کھڑے ہو کے نہر میں غوطہ لگا رہے ہیں, وہ خشک زمین میں غوطہ لگا رہے ہیں. زمین پھٹ جاتی ہے, اندر داخل ہو جاتی ہے, پھر آگے جا کے نکل آتا ہے. زمین میں داخل ہو کے نکل آتا ہے. جس طرح ہم کیل کو گاڑتے ہیں, وہ نکال داخل کر دیتے ہیں, پھر نکل. وہ ایسے مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے ہندوستان میں بزرگ گزرے ہیں. وہ جب گئے کہنے لگے یار ہمیں بھی دکھاؤ کرتے ہو, کیا دکھا رہے ہو؟ ہندو کہنے لگے لو جناب جوگی صاحب دکھائیں گے. دکھا بھی دکھایا, اس نے زمین میں غوطہ لگایا. سیدنا عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جہاں غوطہ لگایا وہیں پہ دانا پاؤں رکھ کے لفظ اللہ کبیر ہے, وہاں پہ پاؤں رکھ لیا. پاؤں رکھ کے دل کی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ. اس کے بعد 1 منٹ گزرا, 2 منٹ گزرے, 3 نکلا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو ذرا فن بڑا دکھائیں گے, بڑا فن دکھائیں گے, دور نکلیں گے. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, فرمانے لگے اب قیامت کی صبح کو نکلے گا, اس سے پہلے نہیں نکلے گا. سلام علیکم. چلو اب یہ قیامت کی صبح کو نکلے گا زمین سے, اس سے پہلے نہیں. تو حضرتوں نے بھی اپنا فن دکھلا دیا, مگر یہ حضرتوں کے اختیار میں نہیں تھا, اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا. اس لیے قرآن نے کہا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش کرے, وہ الا باذن اللہ, جو ہوگا میرے اذن سے ہوگا, جو ہوگا میرے. اب نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ معجزہ ہے. مر علی قریۃ معجزہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ. اور اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو وہ ہوتا ہے کرامت. اور کبھی کبھی عجیب الخلقت واقعہ کافر کے ہاتھ میں بھی ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں استدراج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو وہ ایک دفعہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب جو ایمان والے وہ ڈر جائیں گے تو مار دے گا جانو. جو پکے ایمان والا کہتے ہیں ہوں مار کے دکھا, تو اتنی دیر نہیں جو کیسے تو ہوں مار کے دکھا, ہوں اگلا ہو گیا ہے یہ بچے نہیں ہے, وہ اکڑ دے گا, ان کا ہوں مارو, ہوں میرے بس مار, یہ نہیں کام.
یہ اس کا نام ہے استقامت۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ ہمیں یہ جو معارف الہیہ کے واقعات ہیں ان کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ اللہ کی قدرت پہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے کہ وہ اللہ موت و حیات کیسے دکھلاتا ہے۔ اور ہم روزانہ یہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک قریب وہ ٹھیکیدار محمد مرحوم تھے، ویسے آپ جانتے ہیں، فوت ہو گئے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں اپنی اکھی عجیب واقعہ دیکھی، انہیں کیا گو تو نوجوان منڈا ڈگ گیا تھلے اور بال بچ گئے، بال میں کہ جے مر جاتا تو میرے پیٹ پہ جاتا یہ برا صاحب نے رقم دے، کہنے لگے انہوں خراش تک نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں نے جیب سے پیسے نکالے، میں انہوں نے کہا جا تو اپنی مٹھائی کا ڈبہ لیا اور لے آ کے ونڈے تھے۔ کہنے لگے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پہ فوت ہو گیا، ادھر گو سے گر کے بچ گیا اور ادھر وہ ڈبہ لے کے آ رہا ہے، اور اسی وقت ہمارے سامنے روڑے سے۔ اب یہ دیکھ پتہ چل گیا موت حیات کس کے قبضے میں۔ وہاں بچا لیا، بچانے والے نے اتنا طاقتور ہے، وہاں موت کو نافذ کر۔ اور ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، یہ سیلاب کی شکل میں واقعات ہوئے اور اس طرح زلزلوں کی شکل میں ہوئے، روڈ ایکسیڈنٹ میں واقعات ہوتے ہیں کہ بچہ ایک آدمی بالکل اس کو خراش بھی نہیں آتی اور باقیوں کی لاشیں پہچانی بھی نہیں جاتی۔ یہ کس کے ہاتھ میں موت و حیات؟ اللہ جل جلالہ۔ تو قرآن میں اور ہمارے ہاں جو ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ شاہ اللہ محدث ذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کی ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کو اتنا اجاگر کرے لوگوں کو یقین آ جائے، معارف الہیہ ہیں، یہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں یہ اپنے ایمان کو اور مستحکم کرنے کی توفیق دے۔